تو ایک تو یہ اس چین میں رکھیے کہ جو جاہل ہوتا ہے ہپوکریٹ ہوتا ہے، اور کاذب جو ہوتا ہے وہ جھوٹا جو ہوتا ہے، سب سے زیادہ لعنت اس پر ڈالی گئی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. تو منافقین پر اتنی زیادہ ہے کہ سورہ میں سے 5ویں جو پارہ ہے اس کے اندر المحسنات کے اندر اس نے کہا کہ اللہ میاں کہتا ہے میں ہر ایک کو معاف کر دوں گا، لیکن میں کسی صورت میں منافق کو نہیں معاف کروں گا، کیونکہ وہ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے اپنے مفادات کے لیے اور ان کا نقصان کرتا ہے، لیکن دراصل اس کا بھی نقصان ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ ایک اور ان میں ہوتا ہے یہ جو مکار لوگ ہوتے ہیں، یہ تمام لوگ انسین اور کریزی ہیں. اب آئیے ان تمام چیزوں کا اس وقت ایفیکٹ کیا ہو رہا ہے. میں آئی شوڈ کم کیونکہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، آئی شوڈ کٹ ڈاؤن دا تھنگ. اس وقت جو کیفیات ہیں یہ جو خود ساختہ پیدا کی گئی ہیں، جس سے میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ کس طریقے سے یہ ایک ڈرامہ چل رہا ہے خود ساختہ، جس کے پروڈیوسر جناب آپ کے جرنیل صاحب، ان کے ڈائریکٹر جناب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں یو کے میں، اور اس کے باقی جو ممبر ہیں جو رول پلے کر رہے ہیں، یہ آپ کی یہ جو میں سے پلانٹڈ جو لوگ ہیں، مجرم لوگوں کو وہاں پلانٹ کیا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں آل ان آل ہمارے پاس ہے، وہ اپنی مرضی سے جس طریقے سے ہے قانون ہر چیز کر کے اپنے آپ کو دھلا کے تو وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی ہم اس سے قابض آ جائیں. لیکن اس کی کیفیات اس ڈیلے کی وجہ سے اور اس کے جو سلسلہ ہے اس کے اندر ایک عام آدمی یا عوام کے اندر ایک بڑا ریئیکشن ہے سائیکولوجیکلی. لوگوں کے اندر فیلنگ آف انسرٹینٹی ہے، غیر یقینی حالات، انسیکیورٹی، پتہ نہیں کل کیا ہونا ہے، خوف، ڈپریشن، نا امیدی، ہمارا کیا بنے گا یار. یہ تو یہ حال ہو گیا کہ یہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ لوگوں کو یہ وہ دے سکیں، تنخواہیں دے سکیں. آگے تو سلسلہ یہ آ رہا ہے، اتنا قرضہ جو اٹھایا ہے تو کون دے گا، اور کون شخص آئے گا جو اس کو کرے گا. اور یہ اس کے اوپر چمٹے ہوئے ہیں جونک کی طرح، جس سے میں نے ٹائٹل آپ کو بتایا ہے. یہ باہر سے غاصب ہے، ان کو کہتے ہیں جونک کی طرح چوسنا، کہ ان کا سک کرنا، آپ کی قوم کا آپ کے ملک کا یہ خون چوس رہے ہیں، اور پھر اوپر سے مسکراتے ہیں، اور پھر جی ہمارے پاس یہ کر دیں گے یا سبز باغ دکھائیں گے. پھر کیا اس کی وجہ سے فرسٹریشن ہے ہر ایک آدمی میں، لوگ ہیلپ لیس سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر اب ہم انیبل ہیں، ہم اس کو کر نہیں سکتے. تو اس کا مین ایفیکٹ جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سائیکوسمیٹک ڈیزیزز. سائیکوسمیٹک ڈیزیز یہ ہے بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، کھا پی رہا ہے، اور ہر وقت دماغ کنٹرول میں نہیں ہے، نیند نہیں آ رہی، انسومینیا ہے، اور پھر اس کے بعد سوچوں پر سوچے ہیں، یلغار چلی جا رہی ہے. اوپر سے میڈیا کے کچھ ان کے اس قسم کے لوگ رکھے ہوئے ہیں، وہ اس سے مرچ مسالہ پیدا کرتے ہیں کہ اندر جلن اور آگ لگی ہوئی ہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں. یہ تو شکر کریں کہ یہ عمران صاحب ہی از آئی میں سے ہی واز آرگنائز پرسن، ورنہ جس قسم کا یہ اس نے ٹائم دیا ہوا تھا اس دن وہ ایکشن کر لیتا تو کیا ہوتا کہ آپ کی آرمی اپنے لوگوں کو مارتے تو یہاں بھگدڑ مچی، یہاں وہ فعال ہوتا کہ دنیا دیکھتی. لیکن اب بھی کوئی تیار نہیں ہے، وہ یہ نہیں سوچنے کو تیار کہ بھائی ہم جو عوام ہیں ان کے حقوق ان کے ہاتھ میں دیں. آپ کون ہوتے ہیں لینے والے، اور آپ کون ہوتے ہیں ان چیزوں کرنے والے. تو اس میں جو اس وقت جو میں نے دیکھا ہے، اس میں چند ایک ایسے پوائنٹ میں نے دیکھے جو کہ بڑھ رہے ہیں. مثلا آپ غیر ملکیوں کو چاہتے ہیں جو ہمیں وہ بھیجیں، جو منی اپنی وہ کم ہو گئی ہے. کیوں؟ آپ نے کہا کہ ہم غیر ملک کی جو پاکستان کو ووٹ ہی نہیں دینے، تو ان کے دماغ خراب ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسٹرا پیسہ ادھر بھیجیں اور وہاں ان کا ووٹ میں کوئی ان کا حق ہی نہ ہو. یہ دیکھیں نا بیوقوف کی تھا. پھر اسی طرح دیکھیں فیصلے بڑے لیٹ کرنا. اب جتنا فیصلہ لیٹ ہو رہا ہے اس کے دوران میں آپ کا جو ہے نا کریم نوجوانوں کی، میں کہا کئی 1 لاکھ نکل گئی ہے اس ڈپریشن میں کہ یہاں تو کبھی ٹھیک ہونا ہی نہیں، یہ شامل آ رہیں گے. تو پڑھا لکھا آپ کا طبقہ جو ٹیلنٹڈ آپ کا فیوچر ہے وہ یہاں سے باہر جا رہا ہے. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ گورنمنٹ کا، لوگوں کا، اسٹیٹ کا. اس کے علاوہ بے طرح خرچہ وہ جو خرچہ کر رہے ہیں بینکوں میں اتنی اب پیسے نہیں رہے. اگلے دن کہہ رہے تھے کہ فلاں فلاں کی اب ہم یہ مراد کٹ رہے ہیں، کچھ عرصے بعد کہیں گے فلاں کو ابھی
تنخواہیں نہیں ملیں گی، کئیوں کو لے آف کر دیں گے، وہ بیچارے کدھر جائیں گے؟ پہلے ہی غریب غربا جو ہیں ان کے پاس کھانا پینا کچھ نہیں، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، پھر اوپر سے بجلی کم، ادھر سے سوئی گیس کم، ایک عذاب الہی ہے۔ اور ایڈمنسٹریشن جب ان سے نہیں ہو سکتی تو خدا کے لیے یہ کہ تمہارے کسی کے والدین کی ٹھیکہ نہیں ہے یا اس کے بادشاہت کے والے نہیں ہیں، دے شوڈ give and go and the next people may come and there should be a calm and cool in the in the country۔ تو وہ جس طرح میں نے کہا تھا نا ضدی، پنجابی میں ایک لفظ ہے اس کا، بڑا برا سے میں نہیں یوز کرنا چاہتا، تو وہ اس قسم کے ہیں اور اکڑے ہوئے، یعنی کہ کوئی خدا کا خوف کرو۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں یہاں پر وہ آپس میں جو پارٹی ہیں وہ بصورت مجبوری تو انہوں نے لگا دیں، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حصہ دیں، ہمیں اور دیں، لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی فوج کبھی دیکھی ہے کسی مقروض اور گرتی میں سے ہر ایک چیز معاشیات، تو ان کے دیکھیں کتنے بڑا ایک انہوں نے بنا لیا ہے، جی وزراء ہے، مملکت ہے، فلاں یہ ہے، ان سب کو پیڈ کر رہے ہیں، وہ کہاں سے خرچہ جا رہا ہے؟ ان نیسسری، اور ہر ایک جو بھی انہوں نے لیا ان سب کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے یہ کچھ ہو رہا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں ہمارا ٹھیکہ یہ دیں، ہمیں یہ دیں، ہمارا یہ حصہ دیں، وہ دینے کے بعد وہ جو اندر ہے بینک جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے، کتنی دیر آپ یعنی کہ ادھر ادھر سے پکڑ کر لیں گے، اب آپ کو وہ بھی دیر۔ علاوہ سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ جو غیر ملکی حالات اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مثلا یہ آپ سامنے رکھ لیجئے، خدا آپ کا بھلا کرے، یہ افغانستان کا موجودہ یہ جو کر رہے ہیں وہ دوبارہ وہی صفر پر آ گئے۔ بھائی اگر آپ کا آئی ایس آئی سیاسی چسکے لیتا ہے اور ان دوڑ موڑ میں اور اپنے مزے لے رہا ہے اور اپنے باس کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ کام کر رہا ہے، تو اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ افراتفری۔ وہی جو انٹیلیجنس ملک کے لیے کرنی تھی اور بارڈر پر کرنی تھی، وہ آپ ایک دوسرے کے خلاف انٹیلیجنس کر رہے ہو۔ تو میرے دوستوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اٹ از نیور ٹو لیٹ، اور قوموں پر وقت آتا ہے، لیکن جس قوم کا کردار ختم ہو جائے، جس کے اندر ایتھیکل مورل ویلیو ختم ہو جائیں، جو کہ اپنے مذہبی کو ان مقاصد کے لیے استعمال کریں، تو وہاں پر اللہ کی پکڑ ہوتے ہیں۔ تو اینڈ پر میں صرف یہ آپ سے عرض کروں گا، انسان کی جو انرجی ہوتی ہے اگر اس کے اپنے ہاتھ میں ہو، وہ اس کو سوچ سمجھ کر سٹیپ بائی سٹیپ اپنا گول متعین کرے تو اپنے گول کو اچیو کر لیتا ہے۔ اگر وہی انرجی انسان کے اندر ہو اور وہ سوچوں میں لگا ہوا ہو تو وہ انرجی اس کو لے کر بیٹھ جاتا ہے اور مینٹلی ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ میں آخری ایک آیت سورہ الفجر سے آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ یہ پہلی قوموں کا کیا حال تھا اور اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے۔ بھائی میں ٹائم اوور ہو گیا ہے، میں معافی بھی چاہتا ہوں کیونکہ میرا مقصد اتنا لمبا نہیں ہوگا بات کرنے، لیکن جب تک ایک پوائنٹ کو سمجھایا نہ جائے وجود رہے، میں صرف معذرت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو اس کا سیری ہم کر رہے ہیں اس میں آپ کو مزید ان چیزوں سے آگاہ کریں گے۔ خداوند تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے اور عقل سلیم استعمال کریں، ریجیڈیٹی، منافقت، ہیرا پھیری، جھوٹ، فراڈ، بے ایمانی سے ہم کو اللہ تعالیٰ بچائے، کیونکہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، ہر ایک نے چلے جانا ہے، اینڈ یو ہیو ٹو فیس دا اینڈ رزلٹ۔ اور اس کتاب کو پڑھیے گا، اس میں تمام اللہ تعالیٰ نے وہ اصول بتا دیے ہیں کہ جب آپ پر ہارڈ ورک کا ٹائم آئے تو آپ کس طرح کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، ذہنی سکون دے، اس ملک کو مضبوط کرے، اس پر اپنی رحمت کرے، آمین ثم آمین۔ مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو۔ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے، إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے۔ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے۔ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ اور لوگ کہنے لگیں
اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ وظن انه الفراق، اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے۔ الى ربك يومئذ المساق، اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔ فلا صدق ولا صلى، تو اس ناعاقبت اندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی۔ ولكن كذب وتولى، بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔ اولى لك فاولى، افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے۔ ثم اولى لك فاولى، پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے۔ ايحسب الانسان ان يترك سدى، کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم يكن نطفة من مني يمنى، کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا۔ فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، پھر اس کی دو قسمیں بنائی، ایک مرد اور ایک عورت۔ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟